السلام علیکم دوستو، حدیث مبارک بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا کہ تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے، آج تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تم میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتا ہے کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جاوے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ کچھ اشعار بھی سن لیجئے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا